جا رہا ہے۔ 4 مہینے گزر گئے، 4 مہینے گزر گئے تو حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما حضرت علی کے ساتھ نہ لینے سے مایوس ہو کر مدینہ چھوڑ کے مکہ چلے گئے۔ مکہ جانے کے بعد وہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بات کی کہ ہم نے تو یہی کیا تھا کہ پہلے امیر المومنین کو مضبوط کریں پھر قصاص ہوگا، اب ہم نے تو جو کچھ ہمارے پاس تھا پیش کر دیا، ابھی تک نہیں ہو رہا، اور ان کے جو قاتل ہیں وہ ان کی فوج میں دندناتے پھرتے ہیں، اب کیا کیا جائے؟ اور جب تک قصاص نہیں ہوگا امت سے فتنہ نہیں مٹے گا۔ ادھر شام والے بہت پریشان ہیں، قریب ہے کہ جنگ ہو جائے، تو کچھ کیا جائے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سب ملے، سب نے کہانیاں سنائیں، حتیٰ کہ وہ اس بات پہ راضی ہو گئیں کہ ٹھیک ہے، اگر میرے جانے سے مسلمانوں کی جانیں بچتی ہیں اور ان کی آپس میں صلح کی شکل نکلتی ہے تو پھر میں چلی جاتی ہوں۔ اور یہ سیاسی طور پہ سب جانتے ہیں کہ راجیو کے بعد اس کی بیوی آ گئی، اب یہ ہمارا صدر کہتا میرے بعد میری بہن ہوگی، اس سے پہلے اس کی بیوی تھی، تو یہ سیاسی طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کی بات کا وزن ہوگا اور اس پہ لوگ شرمائیں گے، اور شرمانے کے بعد مطالبات تسلیم ہو جائیں گے، فتنہ ختم ہو جائے گا۔ ام المومنین ہے، ان کی بڑی شان ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے بہت محبت تھی، تو جب یہ جائیں گی تو لوگ جو نہیں مانتے ان کو دیکھ کر مان جائیں گے، تو مسلمانوں کی آپس میں صلح ہو جائے گی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کو لے کر اور دسیوں ہزار بلکہ سینکڑوں لوگوں کو لے کر وہاں سے نکلی، کہنے لگی کہ اگر مدینہ جائیں تو وہاں تو بلوائی بہت زیادہ ہے جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا رضی اللہ عنہ، اور اگر شام جائیں تو وہ تو ایک فریق بنے ہوئے ہیں، اور اگر تو کیا کیا جائے؟ فیصلہ ہوا کہ بصرہ جایا جائے، وہاں جا کر کے وہاں بلوائی کم ہوں گے اور حمایتی زیادہ ہوں گے، وہاں سے ان بلوائیوں کا کام شروع کیا جائے اور امت کو جمع کیا جائے۔ نکلی وہاں سے آگے بڑھی، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ کے گورنر تھے، ان کو بتایا کہ میں اصلاح کے قصد سے نکلی ہوں کہ مسلمانوں میں صلح کروا دی جائے، اور ان کے مطمع نظر ان کی آنکھوں کے سامنے یہی آیت تھی جو میں نے تلاوت کی، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر دو مسلمان گروپ آپس میں لڑ پڑے تو پھر ان کی صلح کروا دو۔ یہ صلح کروانے نکلے ہیں، نیتیں سب کی خالص ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر مضبوط ہو کر کے ساتھ لینا چاہتے ہیں، نیت ان کی بھی خالص ہے، وہ امیر المومنین حق اور سچے امیر المومنین ہیں، ان کی طاعت سب پہ فرض ہے۔ ہم بجا طور پہ سمجھتے ہیں کہ اجتہاد تو سب نے کیا، اللہ سب کو اس کا اجر دے گا اور ان کی خطائیں معاف کرے گا، لیکن اس میں زیادہ وزنی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آگے بڑھی، بصرہ پہنچی، راستے میں حوب نام کی ایک جگہ آتی ہے، ان کا قافلہ گزرا تو حوب نام کی جگہ پہ کتے بھونکنے لگ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم میں سے میری بیویوں میں سے ایک عورت ہوگی، ایک بیوی ہوگی، اس پر حوب نامی علاقے کے کتے بھونکیں گے۔ جب کتے بھونکے تو پریشان ہو گئیں، کہنی میں تو واپس جا رہی ہوں، یہ تو حدیث پوری ہو رہی ہے۔ پھر ان کے ساتھ عبداللہ بن زبیر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے محرم تھے، بھانجا، کہنے لگے آپ کی وجہ سے بہت اصلاح کی امید ہے، تو آپ ٹھیک ہے کہ ایسا ہوا ہے، اللہ نے لکھا ہے اور وہ بھونک بھی رہے ہیں، آپ اصلاح کے لیے نکلی ہیں، اپنی نیت کو باطل نہ کریں، آپ چلیں ہمارے ساتھ۔ آگے گئے تو اونٹنی پر سوار تھی، وہ قافلہ آگے بڑھتا بڑھتا نتیجتاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ یہ آئے ہیں میرے مقابلے کے لیے، انہوں نے میری امارت پر خروج کیا ہے،
مخالفت کی ہے، ان کا لشکر بھی آ گیا، ان کی لڑائی ہوئی، اور جس یہ اونٹ پر سوار تھیں تو اس اونٹ کو جمل کہتے ہیں عربی میں، اور اس جنگ کو جنگ جمل کہتے ہیں، جو پہلی جنگ مسلمانوں کے آپس میں ہوئی۔ اس کی تفاصیل انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ میری اس تاریخ کو بیان کرنے کا مقصد متعدد ہے۔ صحابہ اکرام آپس میں جھگڑنے کے باوجود مومن ہیں اور مسلمان ہیں اور سارے کے سارے مجتہد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اجتہاد کرتا ہے اور حق بات کو پہنچ جاتا ہے اللہ اس کو ڈبل اجر دیتا ہے، اور جو آدمی اجتہاد کرتا ہے حق کو نہیں پا سکا، غلطی پہ رہ جاتا ہے، اللہ غلطی پر ہونے کے باوجود اجتہاد کی وجہ سے اللہ اس کو سنگل اجر دیتا ہے۔ نیتیں سب کی صافی ہیں، کسی کو کرسی کا لالچ نہیں ہے، اصلاح کرنا چاہتے ہیں، کوئی قاتلین کا قصاص چاہتا ہے، قاتلین سے قصاص چاہتا ہے، اور کوئی امارت اسلامیہ کی مضبوطی چاہتا ہے، اور کوئی اصلاح چاہتا ہے، دونوں کو اکٹھا کرنا چاہتا ہے۔ سب کے پاس دلائل ہیں، سب قرآن کی آیات سے استدلال کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اور ان لوگوں کے مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہونے کے باوجود یہ سارے کے سارے جنتی ہیں، سارے کے سارے مومن۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سن لو۔ طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما بیعت کرنے کے باوجود حضرت عائشہ کے ساتھ مل کر جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالف پارٹی میں شہید ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کے ہاتھوں شہید ہوئے ہیں۔ اور یہ طلحہ کون ہے؟ فرمایا طلحہ تو فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، یہ جنت میں جائیں گے۔ اور صحیح مسلم میں ہے ایک واقعہ میں نے پہلے سنایا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ابو بکر اور عمر اور عثمان احد پہاڑ پہ تھے، احد پہاڑ ہلنے لگ گیا، آپ نے فرمایا پہاڑ رک جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ اور یہ دوسرا واقعہ ہے کہ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان اور علی اور طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہم 6 کے 6 ساتھی آپ کے ساتھ ہرا پہاڑی پہ ہیں مکہ میں، اور ہرا پہاڑی ہلنے لگ گئی، آپ نے فرمایا ہرا رک جا، تیرے اوپر یا تو نبی ہے یا صدیق ہے یا پھر شہید ہے، یا پھر کیا ہے؟ شہید ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجوسیوں کے ہاتھوں شہید ہوئے، حضرت عثمان اسلام کے نام لیوا بلوائیوں کے ہاتھوں شہید ہوئے، اور حضرت علی وہ بھی شہید ہوئے، حضرت طلحہ حضرت علی کے ساتھیوں کے ہاتھوں شہید ہوئے، زبیر بھی ان کے ساتھیوں کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ یہ سب کچھ ہوا لیکن ان کی نیتیں خالص تھی، ان کے مقصد اچھے تھے، ان کا اجتہاد تھا، اگر کسی کی غلطی بھی تھی رب ذوالجلال نے ان کو معاف کر دیا، اور یہ واقعات بعد میں ہوئے ہیں، اللہ نے جنت کے سرٹیفکیٹ پہلے دیے ہیں۔ کہا عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، یہ سب جنتی ہیں۔ اور اس حدیث مسلم والی میں کہا یہ سارے شہید ہیں۔ اب آپ کہاں کھڑے ہیں؟ وہ تو آپس میں اچھی نیتیں لے کر نکلے، کوئی غلطی پہ رہا، کوئی صحیح جگہ پر پہنچا، رب ذوالجلال نے ان کو جنت بھی دے دی۔ میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ سارے جنتی ہیں۔ اللہ نے ان کو شہادتوں کے درجے بھی دے دیے، اور اگر میں ان واقعات کو بہانہ بنا کے ان کو تان و تشنیع کا ذریعہ بناؤں تو میں کہاں کھڑا ہوں؟ میرا کیا مقام بنے گا؟ وہ تو پھر اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں، میرے نبی کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ان واقعات سے پہلے جنت کی ڈگریاں مل چکی ہیں۔ اگر میں ان واقعات کی وجہ سے ایک کو ظالم قرار دوں، ایک کو باغی قرار دوں، ایک کو نعوذ باللہ مرتد قرار دے دوں، اور باقیوں کو سچا قرار دے دوں، میں کہاں کھڑا ہوں؟